نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. حضرات محترم، کل آیت نمبر 83 کے اندر 8 باتیں تھیں جن کا اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تم میں سے بہت تھوڑے تھے جو اپنی اس بات پہ قائم رہے، وگرنہ وانتم معرضون، تم میں سے اکثر جو ہے اعراض کرنے والے تھے۔ اب آیت نمبر 84 میں 4 باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو یہود مدینہ اور اس کے ارد گرد آباد تھے۔ یاد رکھیں جب بخت نصر نے بیت المقدس پہ حملہ کیا تو اس وقت جو یہودی وہاں سے بھاگے تھے صرف وہ بچ سکے تھے، باقی سب کو اس نے مار دیا تھا، اور جو بچے تھے ان میں سے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے مدینہ منورہ کے قریب، اس وقت مدینہ جسے یثرب کہتے تھے اس کے قریب اور خیبر کے اندر آ کے آباد ہو گئے، اور یہ اس طرح صدیوں سے یہاں پہ ہی بس رہے تھے۔ لیکن یہودیوں کی ایک ذہنیت ہے، یہ جہاں بھی ہوں گے وہاں کے رہنے والوں کو آپس میں لڑائیں گے اور اپنے مفادات حاصل کریں گے۔ یہاں بنی اسرائیل کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے یہ مدینے میں 2 خاندان تھے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں جو خزرج کے خاندان تھے ان کے حلیف تھے، جو بنو قریظہ تھے وہ اوس کے حلیف تھے۔ اوس اور خزرج کے درمیان یہ صدیوں سے جنگ جاری تھی، روزانہ بلکہ ہمیشہ قتل ہوتے، کبھی وہ ان کے مار دیتے کبھی وہ مار دیتے، اور یہود ان پہ انویسٹمنٹ کرتے تھے، انہیں ابھارتے تھے ایک دوسرے کے خلاف، اور جب یہ لڑائیاں کرتے پیسے لگاتے پھر انہیں پیسے کی ضرورت پڑتی تو یہ یہودیوں سے سود پہ پیسہ لیتے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہودیوں کا وتیرہ یہی ہے کہ انہوں نے مختلف بینک بنائے ہوئے ہیں، وہ IMF ہے یا ورلڈ بینک ہے، یہ دنیا کے غریب ملکوں کو آپس میں لڑاتے رہتے ہیں اور اسلحہ بھی بیچتے ہیں اور ان سے سود بھی کھاتے ہیں، اور دنیا کے اکثر ملکوں کو انہوں نے جھگڑا ہوا ہے۔ یہی معاملہ انہوں نے اہل مدینہ کے ساتھ بھی کیا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے جبکہ پہلے انہیں حکم دیا تھا کہ یہ 4 کام نہ کرنا، ان میں پہلا کام لا تسفکون دماءکم،
خون نہ بہانا ایک دوسرے کا. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ, اور اپنے آپ کو گھروں سے نہ نکالنا. یہ حقیقتاً اپنے آپ کو اس لیے کہا گیا کہ یہ سارے ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے. اگر وہ کسی کو بھی نکالتا تو وہ اپنا ہی تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ, اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالنا. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ, اس بات کا تم نے میرے ساتھ اقرار کیا تھا اور تم اس بات کے شہادتی ہو. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ, پھر تم ایسے ہو گئے کہ تقتلون انفسکم, تم نے اپنے آپ کو قتل کیا اور ایک فریق کو گھروں سے نکال دیا. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان, یہ سب کچھ سرکشی اور بغاوت اور گناہ کے ساتھ کیا. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ, اگر تمہارے پاس قیدی آتے تو فَادُوهُمْ, تم ان کا فدیہ دے دیتے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی تم پہ حرام تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کیا تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. یہ ہوتا یہ تھا کہ جب یہ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تو یہ ان کے جو حلیف ہوتے, دوست ہوتے, وہ بھی ان کے ساتھ لڑائی میں شامل ہوتے, اور اس میں یہود بھی ایک دوسرے کو قتل کرتے, جبکہ اللہ نے انہیں منع کیا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہے. اور نہ ہی کسی کو گھروں سے نکالنا ہے. جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. جب یہ یہودی ایک دوسرے کی, یعنی اگر خزرج جو ہے وہ غالب آ گئے تو اوس کے ساتھ جو بنو قریظہ تھے ان کے یہودی بھی قیدی بن جاتے. اگر خزرج ہار جاتے تو بنو نذیر اور بنو قینقاع کے یہودی جو ہے وہ قیدی بن کے آ جاتے. جب اپنے قید ہوتے تو پھر ان کا فدیہ دے کے چھوڑ دیتے, چلو ہے تو اپنے نا, چاہے لڑتے ہی ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں تو پہلے ہی میں نے عہد لیا ہوا تھا, حرام کیا ہوا تھا کہ تم ایک دوسرے کو نہ قتل کرو گے نہ گھروں سے نکالو گے. اب پھر فدیہ جو دیتے ہو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو کتاب کی بعض باتوں کو تسلیم کرنا ہے اور بعض کا انکار کرنا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ الْعِيَاذُ بِاللَّهِ. اب اس بندے کا کیا بدلہ ہے جسے اللہ نے کتاب دی, جس کے ساتھ عہد لیا, اور وہ کتاب کی بعض باتوں کو تو مانتا ہے بعض کو نہیں مانتا. میرے پیارے بھائیو, آج میری اور آپ کی کیفیت بھی یہ ہے کہ ہم قرآن کے ہر حکم کو تسلیم نہیں کر رہے. آپ دیکھیں, یہ کہتے ہیں ریاست مدینہ کے بعد یہ پاکستان واحد ملک ہے جو مذہب کی بنیاد پہ بنا تھا. حالانکہ یہ وہم ہے, غلط فہمی ہے, جھوٹ ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اگر یہ واقعتاً اس دین کے نام پہ بنا تھا تو پھر اس کے کاروبار کے اندر, معاملات کے اندر, حکومت کے معاملات کے اندر جو سود رگ رگ میں رچا ہوا ہے, تو ریاست مدینہ میں تو ایسا نہیں تھا. اور قتل و غارت گری, ایک دوسرے کو مارنا, ایک دوسرے کا مال چھیننا, کیا یہ سارا وتیرہ نہیں بنا ہوا؟ حتیٰ کہ جو محافظ ادارے ہیں وہ ادارے ہی لوگوں کے تحفظ میں ناکام ہیں, بلکہ وہ لوگوں کی لوٹ مار پہ لگے ہوئے ہیں. الا ماشاء اللہ, اگر کچھ چند اچھے لوگ نہ ہوں تو شاید اللہ کب کا اس معاشرے کو تباہ کر دیا. تو اللہ رب العزت یہود کو اس بات پہ تنبیہ کر رہے ہیں, اگر تم نے ایسا کیا, یعنی کتاب کے بعض حصوں کو مانا اور بعض کا انکار کر دیا,
پھر بتاؤ اس بندے کا بدلہ کیا ہوگا؟ من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے گا، مگر کیا بدلہ ہوگا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور آخر قیامت کے دن وہ لوٹیں گے ایک شدید عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا کردار کیا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا، یعنی آخرت پہ توجہ نہیں، ساری توجہ زندگی کی جتنی تگ و دو کوشش اور محنت ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہے۔ فرمایا جو ایسا کرتا ہے فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان پہ اللہ کبھی بھی عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو یہ ایک بہت ہی سخت بات ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہود نے جو کیا وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، وہ پا لیا۔ اگر آج میں اور آپ بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ اسی طرح کھلواڑ کریں گے کہ کچھ باتیں جو ہم اپنے مفاد میں سمجھتے ہیں اسے تسلیم کر لیں گے، اور جو سمجھتے ہیں یہ ہمارے مفاد میں نہیں ان کا انکار کریں گے، تو پھر یہی ہوگا، دنیا کی ذلت اور آخرت کا عذاب۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔